اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي بِاللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں نوکروں میں ہو جاتا. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں. جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا. انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والوں ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ بہت صاف الفاظ میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے. یہاں پر غور کرنے والی چیز ہے، اور قرآن کی اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں احکامات والی، اس میں غور کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کے لوگ ہم کو ایک طرف بلاتے ہیں. باپ دادا اور رسم و رواج سے چلا ہوا ضابطہ اور قاعدہ اور مذہب ہم کو ایک طرف بلاتا ہے. دنیا میں بنے ہوئے مختلف عقائد اور نظریات ہم کو ایک طرف بلاتے ہیں. ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہمیں ایک طرف بلاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے. اب اللہ رب العالمین کا حکم ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو. سب اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے. اس کے حکم کی اب جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ جھکنے کا مطلب کوئی اشارہ یہ نہیں ہے، بہت واضح کر دیا. اس کے حکم کی فرما برداری کرو، یہ ہے جھکنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے. آپ نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا. باپ دادا سے ایک مذہب چلا آ رہا تھا. خود ان کے باپ جو تھے مشرک تھے. انی بری مما تشرکون، پوری قوم سے آپ نے برات کا اظہار کیا شرکوں سے. کیا جملہ ہے؟ انی وجہت وجہیہ، اپنے آپ کو جھکا دیا. اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. کون ہے؟ کسی جماعت اور فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ بلا من اسلم. اور یہاں پر بھی اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. تو اللہ کے احکامات کی، اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا. اب فرما برداری کب ہوگی آدمی کی؟ دو شکلیں رہے گی اسی فرما برداری کی. ایک تو یہ
کہ وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا حکم ہے. جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا تو فرما برداری کیسے کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے اس کی محبت اگر رہے گی اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار رہے گا تو اب اس کو جب علم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے بلکہ ارشاد فرمایا تمام مسلمان مرد اور عورت طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا؟ جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. تمام کے تمام لوگوں کے لیے ڈگری فرض نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ سب کے سب نکل پڑو پھر یہ دنیا کے کام کاج یہ تمام چیزیں کیسے چلے گی؟ ایسا نہیں ہے. تم میں گروہ ہونا چاہیے جو دین کی فقہ، تدبر، گہرا علم کس کا؟ قرآن و حدیث کا حاصل کرے. ہمارے یہاں فقہ کے نام پر قرآن و حدیث کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت مشہور ہے، چل رہی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے تفقہ فی الدین. قرآن کی آیتوں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، دعا دی کہ اللہ اس کو دین کی فہم، فقہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا کہ تفسیر کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی صحبت تھی، یعنی وحی چلی اور وحی کفی دونوں کے ماہر تھے. تو جب آدمی علم حاصل کرے گا تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے پہلے علم پھر ایمان. پہلے آدمی یہ جانے گا کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ مانے گا اللہ ایک ہے. تو اتنا علم حاصل کرنا، اب کتنا ہر آدمی کے اوپر توحید کا حاصل کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی قیامت کے روز یہ عذر پیش ہی نہیں کر سکے گا کہ مجھ کو نہیں معلوم پڑا. اللہ کا انتظام و انصرام ایسا ہے، نظام ایسا ہے کہ ہر شخص کے کان تک توحید پہنچتی ہے، ہر شخص کے کان تک کے اللہ کا انتظام ایسا ہے، وہ عذر نہیں پیش کر سکے گا. پھر آدمی کو پاک ہونا ہے، اس کے مسائل اس کو جاننا ضروری ہے. طہارت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے 5 وقت، تو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو. پریکٹیکل کر کے بتایا. سال بھر میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کس سے چھوٹتا ہے، کن چیزوں کو روزے میں نہیں کرنا ہے، کن کو کرنا ہے، یہ پوری تفصیل اس کے علموں میں ہونا چاہیے. اللہ نے صاحب مال بنایا اگر تو کتنے پیسے پر زکات ہے، کس کو زکات دینا ہے. حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے مسائل جو اس کو پیش ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کے اصول اور ضابطے میں جانے وہ یہ. اب ہم تجارت کرنے کبھی قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں. زمین والے کو بلائیے تو وہ بتا دے گا گھٹ نمبر یہ ہے، پلاٹ نمبر یہ ہے، ادھر کی زمین گھنٹے واری ہے، ادھر کی زمین ایسی ہے، ادھر کی زمین ویسی ہے. لیکن اس زمین کی خرید و فروخت کے لیے اسلامی ضابطہ کیا ہے اس کا علم ہے یا نہیں. مارکیٹ میں انتہائی کامیاب تاجر ہے، جہاں ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اس کامیابی کے پیچھے جو ضابطے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جھک پڑو، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے رشتے اور اس کے ساتھ، اپنے تعلقات اور اپنی گفتگو کے ساتھ، سب چیز کے ساتھ یہ کہا گیا. اب اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، نہ کرو گے تو اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ عذاب بھیجے. تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اور جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بالکل صاف کر دیا اس کو. جو لوگ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، ان لوگوں کے لیے بالکل صاف اللہ نے قرآن میں جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اس لیے کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ اس سے عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اس میں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکین میں سے تھا. جب عذاب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی ارکب معنا، آئے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم حال بینہم الموج وقال من المغرقین. یہ گفتگو چل رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا یہ ہے توحید،
یہ ہے نبی کی زبان. آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا میرا نام لے لینا, مجھ کو پکار دینا, چاہے جہاں سے مجھ کو کوئی پکارے میں مدد کو پہنچ جاؤں گا. نا, یہ تو سب عقیدگی کی چیزیں تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کا حکم آ چکا ہے, اور اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ نے کہا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے. وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. یہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک موج آئی اور ڈوب گیا. زندہ نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. 5 جو اولو العزم انبیاء اس میں ایک ہے. 950 سال دعوت کا کام کیا انہوں نے, آپ کے سامنے ڈوب گیا. زندہ نبی کچھ نہیں کر سکے تو مدد نہیں کیے جاؤ گے. فرعون پورے لاہو لشکر کے ساتھ, آپ دوسرا پہلو بھی دیکھ لو, پورے لشکر کے ساتھ ایک اشارے پر گردنیں اڑا دیتے تھے, ایک اشارے پر ہتھیار بند کھڑے رہتے تھے. لیکن جب اللہ نے پانی کا حکم دیا آپس میں مل جا دریا کے, کیا ہوا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لگایا. اللہ نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں, آج تجھے نہیں تیری لاش کو نجات دیں گے اور لوگوں کے لیے دید عبرت بنا دیں گے. اٹھائیے 14 پارہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے, یہ سمجھ لو اچھی طرح. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف, تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی. احسن, سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین ماننے والی چیز. فلاں مولوی کی, فلاں مفتی کی بات, فلاں متقی ولی کی بات نہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے بہترین چیز وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی. اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث, کتاب اول حکمہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن و حدیث, وہی جلی قرآن وہی خفی حدیث. بہترین چیز یہ ہے. اب پوری دنیا مل کر ایک آواز میں چلا کر کے کہے کہ فلاں کی چیز سب سے اچھی ہے, فلاں کا مسلک سب سے اچھا ہے, فلاں کی کتابیں سب سے اچھی ہے ہدایت کے لیے. نہ, اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ایک مومن اللہ کی طرف جھکنے والا کہے گا پروردگار نے میرے سب سے اچھی یہ چیز کہا ہے. یہ دلوں سے خطاب کرنے والی کتاب ہے. کان سے آواز جاتی ہے لیکن دل سے خطاب کرتی ہے اور دل کی دنیا بدل دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان فرمایا ہے, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو, پھر بتایا جا رہا ہے عذاب آئے گا تو مدد نہیں کی جائے گی. کیا ماننے پر عذاب سے بچو گے؟ اب پھر کہا جائے گا تاکید سے, اور اگر عذاب آئے گا تو کبھی کبھی دنیا میں عذاب آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں اطلاع بھی نہ ہو, سمجھا بھی نہ, ارے ختم معاملہ, یہاں تو مدد نہ کیے جاؤ گے. ایک مرحلہ ایسا رہتا ہے کہ پکارتا ہے آدمی, یہاں ایسا رہے گا اگر پیروی نہیں کرو گے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور معاملہ پورا کے پورا ختم ہو جائے گا. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات کے کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. دیکھیے جب عذاب دیکھیں گے روز محشر, دونوں مناظر پیش کیے گئے, تو کیا کیا کہیں گے دنیا ہی میں اللہ نے بتا دیا. وہاں آپ اپنی کیٹیگری طے کر لیجئے کہ آپ کون سے کھانے میں رہیں گے, آپ کیا کہنے والوں میں رہیں گے اللہ کے جناب میں. یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک خوبی کیا بیان کی, والفرقان, فیصلہ کرنے والی, چھانٹ دینے والی, الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے. اس عمل کے کرنے والے یہ انجام کو پہنچیں گے, اس عمل کو کرنے والے یہ قیامت کے روز ان کی حالت رہے گی, یہ کریں گے, چھانٹ دے رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے روز, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں الگ ہو جاؤ, آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جو اللہ کے متقی بندے ہیں, نیک بندے ہیں, دنیا بھر کی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی دین کے لیے اٹھائی, آج اس سب میں کھڑے ہو جاؤ گے؟ ہٹ جاؤ, الگ ہو جاؤ. تو یہاں پر کیا کہیں گے کہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی, بلکہ میں تو مذاق اڑانے والا میں رہا. اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے, غلطی کا اعتراف, کچھ مل جائے مگر کچھ نہیں. کیا کہا
او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. دنیا میں کہتے ہیں نا لوگ, یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پارسا لوگوں میں سے ہوتا. اللہ اگر ہدایت دیتا تو, اللہ نے ہدایت نہیں دی. کہتے ہیں نا کچھ جاہل لوگ. اس میں بہت سارے سوالات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے کہا ہر متقی کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. تم نے کبھی کوشش کی؟ موقع نہیں ملا سیکھنے کا. یہ جو شرک کیا یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کفر کہاں سے سیکھا؟ یہ اللہ کی نافرمانی کہاں سے سیکھی؟ یہ سب سیکھنے کے لیے تھا. باپ دادا سے سب آیا, سب سیکھ لیا, سب چلنے لگا گھر میں. کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا وہاں پر. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کی رہبری, اس کی رہنمائی کے لیے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے, جو کتاب جو ہدایت نازل فرمائی ہے اس پہ پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے. اس کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک کے محفوظ ہے تاکہ دنیا کا کوئی انسان عذر نہ کر سکے. اور ہماری فطرت میں بھی اس کو رکھا. انسان کی فطرت کیا ہے؟ دنیا میں جھوٹ کوئی پسند کرتا ہے؟ جھوٹا آدمی بھی پسند نہیں کرتا ہے. زنا پسند کرتا ہے, چوری پسند کرتا ہے, قتل پسند کرتا ہے. یہ ساری چیزیں منکرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے منع فرمایا. کون ماں باپ سے پوچھو فرما بردار بیٹا پسند کرتا ہے یا نافرمان؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ شوہر سے پوچھو کیسی بیوی پسند کرتا ہے, نیک متقی یا فحاشی کرنے والی؟ وہ کیا جواب دے گا؟ بیوی سے پوچھو کیسا شوہر پسند کرتی ہے, سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا, نرمی کے ساتھ پیش آنے والا, اس کے حقوق ادا کرنے والا, اس کو فوراً وہ کہیں گے ہاں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بہترین احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہر آدمی کی چوائس. میں کہتا ہوں دنیا میں ہر شخص کی چوائس اسلام ہے. بس اس کو پوچھیے, آپ ایک گاہک سے پوچھیے, 2 دکانیں ہیں, ایک جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے, مال غائب بھی نہیں بتایا جاتا ہے, دھوکہ بھی ہوتا ہے. اس دکاندار سے مال خریدے گا جہاں ڈنڈی نہیں ماری جاتی, مال خراب کبھی نہیں ملتا, دھوکہ کبھی نہیں, کس سے لے گا؟ پوچھیے اس گاہک سے, وہ خود جواب دے گا. ایسے ہی ہر شخص سے پوچھیے. ایک آدمی غریب ہے, کس بستی میں رہنا پسند کرے گا جہاں امیر ہیں؟ مگر کون سے امیر؟ وہ نہیں جو دروازوں پہ غریب کو کھڑے نہیں ہونے دیتے, جھڑک دیتے, اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتے. کن امیروں کے ساتھ؟ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہترین دسترخوان ہوا ہے جس پر یتیم کھاتا ہے, جن کے کھانے میں ان کا حصہ ہے. جو کبھی اپنے یہاں اچھا پکے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پکے اور ان کا پڑوسی بھوکا سو جائے. کس دین پر عمل کرنے والے کو پسند کرے گا؟ اس غریب سے پوچھو, اس دولت مند سے پوچھو جس کو اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے کہ وہ کون سی زندگی پسند کرتا ہے. وہ کہ جب وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہے, یہ دوستوں میں اڑا دیتا ہے پیسہ, اور اس کے بعد میں نکلتے ہیں تو بولتے ہیں یار وہ آئٹم جو تھا نا وہ والا صحیح نہیں تھا. کیا پسند کرتا ہے؟ تنقید کرنے والے یا دعاؤں دینے والوں کو؟ جن کو پسند کرتا ہے. ممنون رہتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کا اکرام کرتے ہیں. اور یہ ارے اب کی نا یہ آئٹم رکھنا, وہاں رکھنا, ایک نئی فرمائش لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کمی اور خامی. یہ تو بتاتے ہیں ارے دعوت تو ان کے یہاں کی تھی, ساری محنت اس کی گئی. اس کو غور کیجئے, ہر چیز میں آپ کو یہ چیز ملے گی. تو اللہ مجھے ہدایت کرتا, میں پارسا لوگوں میں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو چاہا تھا, اس کے لیے احکامات بھیجے تھے کہ تو پارسا بن. اور تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, یہ عذاب کو دیکھ کر کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا, ایک چانس اور, ایک موقع اور ملتا. کسی کو لوٹنے کا نہیں ہے. ہمارے یہاں دنیا میں روحوں کو بلا لیتے, کوئی نہیں آئے گا واپس. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ایک دفعہ جسم سے روح نکلی, برزخ میں گئے, وہاں سے آخرت لوٹنا کسی کو نہیں ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. یہاں عقیدہ بھی سیدھا کر لیجئے, ورنہ حسرت کرنے والے تو کہیں گے ایک مرتبہ لوٹا دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ میں بھی نیکوکار ہو جاؤں. بلا قد جاءتک آیاتی فقط ضبط بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. ہاں بے شک
तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी, जिन्हें तूने झुटलाया, गुरूर तकब्बुर किया और तू था ही काफिरों में से। हज़रत अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले किसने नहीं माना? शैतान ने। अल्लाह ने कहा सजदा कर, उसने इनकार किया। अल्लाह ताला हमको कहता है झूठ ना बोलो, शिर्क ना करो, चोरी ना करो। क्या कर रहा है आदमी? ये सब इस्तिकबार में आता है। तकब्बुर है जब नहीं मान रहा है, और अगर तकब्बुर नहीं होता है तो फौरन आदमी फरमाबरदारी करता है। आदमी अपने अंदर टटोले देखे। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि यह है मामला। व यौमल क़ियामति तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा तो आप देखेंगे क़यामत के दिन उनके चेहरे सियाह होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? ये उनका अंजाम ये होना चाहिए। पहली चीज तो ये यौम तब्यज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह फ़अम्मल लज़ीना इब्यज़्ज़त वजूहुहुम। कुछ चेहरे सियाह होंगे, कुछ सफेद चमकते हुए चेहरे ईमान वालों के होंगे, और सियाह चेहरे नाफरमान काफिरों कज़्ज़ाबों अल्लाह पर झूठ बोलने वालों के होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब इन्होंने नाफरमानी की, कुछ माना ही नहीं, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, इस्तिकबार किया, तो क्या इनका ठिकाना क्या होना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए कि सज़ा? फितरी जवाब है कि सज़ा। वयरजिल्लाहु लज़ीना तक़व बेमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुम अस्सूअ वला हुम यहज़नून। जिन लोगों ने परहेजगारी की उन्हें अल्लाह उनकी कामयाबी के बाइस बचा लेगा। जुमले पर गौर कीजिए। जो नेक मुत्तकी परहेजगार है उनको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? बंदे? अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि कोई शख्स क़यामत के रोज जन्नत में नहीं जाएगा ऐसा, इल्ला ये कि अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए, नेकियों की वजह से नहीं, अल्लाह के रहम की वजह से। यहीं पर अकीदा सीधा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी से हज़रत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप भी कहाँ, मैं भी, और मुझको उम्मीद है अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं हमको समझाने के लिए, ज़रा सा गौर कीजिए। दुनिया के अंदर लोगों ने बना लिया कि बस ये जन्नती है, फैसला अल्लाह को करना है। अल्लाह ताला ने अगर बतरगे वही बता दिया कि फला जन्नती, तो नबी ने उनके बारे में बयान किया, क्योंकि अल्लाह जानता है अब ये कभी गुनाह नहीं करेंगे, कभी ये पलटेंगे नहीं, जिंदगी इनकी वैसे ही रहेगी जमी हुई। जैसे बद्र के शुरका महाजरीन, अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। क्यों? अरे ये तो ऐसे आजमाए गए कि बदन के कपड़ों पर घरों से निकाल दिया गए, वतन जान माल सब कुर्बान किया, अपने खून के मुकाबिल तलवारें लेकर खड़े हो गए, हर किस्म की आजमाइश से भी बिल्कुल साफ गुजरे। नॉर्मल हालात में अब ये छोड़ेंगे, जब इतने मुश्किल हालात में इन्होंने नहीं छोड़ा। अल्लाह ने ऐलान किया ये जन्नती है, वरना किसी के भी बारे में हम यह कह दें। सहाबा इकराम ने गज़वे में, जंग में एक शख्स को बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए देखा तो कहा शहीद। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, सहाबा इकराम थे सादाते औलिया, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा। साहबी कहते हैं कि मैं उनके पीछे लग गया, खूब जख्मी जब हो गए तो उल्टा नेज़ा जमीन पर रखा और अपने बदन को उसके ऊपर गिरा लिया, दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, खुदकुशी कर ली। तो कौन है? खुद वो बख्शा जाएगा या नहीं? तो अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह उनकी कामयाबी के बाइस बचा लेगा। कामयाबी यहां इम्तिहान था, इम्तिहान में कामयाब हुए। तुम्हें कौन नेक अमल करता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उन्होंने नेक अमल किया, कामयाब हुए, इसलिए अल्लाह ताला अब उन पर रहम फरमाएगा और उनको जन्नत देगा। तो जन्नत अल्लाह ही के जरिए मिलने वाले, अल्लाह ही अता करने वाला है, इसलिए अल्लाह ही की रज़ा में आदमी को लगना चाहिए। यही अकीदा खराब होता है तो बंदों की रज़ा में लग जाता है। नतीजा यह है न जन्नत मिलती है, न हिदायत मिलती है, न नेकी, बिल्कुल उल्टी सिमत चला जाता है। अल्लाह ने जो कहा है इस किताब हिदायत में उसके मुताबिक करना चाहिए। और इन्हें कोई बुराई छू भी न सकेगी और न वो किसी तरह गमगीन होंगे। बुराई, जहन्नम का हवलनाक अज़ाब, वहाँ की महरूमी, ये तमाम चीज़ें। और गमगीन नहीं होंगे। गम इसलिए नहीं होगा, मैंने इससे पहले भी कहा है
کہ خوف ولا ہم یحزنون، غم، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم، قرآن کے اندر بار بار ملے گا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی گزری ہوئی چیز کو غم اور جو آنے والا ہے اس میں خوف ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً ایک آدمی کی دکان لٹ گئی، جل گئی، اب اس کو ہوگا غم، ہو گیا معاملہ، اب غم ہوگا، تو غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ ایک آدمی کو مال خرید لیا، اب مال بکے گا کہ نہیں بکے گا، خراب نہ ہو جائے مال، پھل ہے، 5 دن کے لیے کرفیو لگ گیا تو گئی بات، وہ خوف میں مبتلا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ معلوم نہیں اچھا ہوگا کہ نہیں، بیماری میں معلوم نہیں یہ کر پاؤں گا نہیں، یہ خوف۔ امتحان دیا، معلوم نہیں کہاں کامیاب ہوتوں گا، یہ ناکام، خوف کا تعلق فیوچر سے۔ جنتیوں کو یہ نہیں ہوگا، نیکوکاروں کو، اس لیے کہ دنیا کی جو زندگی گزاری ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، نیکیاں ضائع نہیں ہوئی، ان کو غم نہیں ہے۔ کافروں کو غم ہے، ارے پوری دنیا کی زندگی چلی گئی ہے، صحیح، کوئی اس کا فائدہ نہیں، کہاں مال لگایا، 1 پیسے کا نفع تو جانے تو مدل بھی ہاتھ پہ نہیں ہے۔ یہ غم، خوف، جہنم کا ہولناک عذاب، انجام یہ ہے، یہ اس عذاب میں جلنا ہے، یہ خوف۔ لیکن اہل ایمان کو نہ غم ہوگا نہ خوف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بچائے گا تو وہ غمگین نہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی نگہبان ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی خالق کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس نے تم کو پیدا کیا، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے جتنے ہیں سب کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا نگہبان وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی کنجیوں کا، زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے اس کا بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ چاہے تو فصل دے گے، وہ چاہے تو نہ دے گے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، حتیٰ کہ زمین بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور فارمولہ بتا رہے ہیں کامیابی کا۔ بہت ظلم سہ رہے ہیں فرعون کا، کیا کرنا ہے سنو، استعینوا باللہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہے؟ مکمل طور سے اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو اور اس کے اوپر توکل ہو۔ استعینوا باللہ واصبر، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، حالات کتنے بھی پریشان کن آ جائے لیکن دین پر سے نہ ہٹو۔ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء، بالآخر زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ زمین اس کی ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت دے وے، جس کو چاہے غلامی دے دے وے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، قید ہوئے، غلام بنے، اور کیا ہوا؟ جب نکالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اناج کا حق مرا بنا دیا، پورا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ جسے چاہے حکومت دے وے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، 1 ہجری میں 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، 8 سال کے اندر، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کوئی بھی حدود حرم میں مشرک نہیں رہ سکتا، سب نکالے گئے۔ یہ اس کی ہے، بس تم کو جمنا ہے، ڈٹنا ہے۔ تو اللہ نے فارمولہ دیا، وہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نقصان جب اٹھاتے ہیں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کیوں ہو رہا ہے یہ نقصان، کیونکہ اللہ نے کہا خسارہ پانے والا کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، عملی انکار، قولی انکار، کسی بھی طریقے سے آدمی کرے گا تو گھاٹا پائے گا، تو اپنے گھاٹے کا محاسبہ کرنا ہے۔ میں نے ابھی کہا سب، ایک قول سلف میں سے نقل کیا گیا، ایک قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں 4 حیثیت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ غور کیجیے ایمان کا کیسا مقام ہے۔ مصیبت جب آئی
تو میں یہ دیکھتا ہوں اس کا تعلق میرے دین سے تو نہیں ہے، میرا دین تو نہیں گیا اس مصیبت اور پریشانی میں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ دوسرا، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی بڑی ہے۔ اب میں ایک مثال دو، ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ چھوٹی ہے، میں سوچتا ہوں ہاتھ کٹا تو نہیں، چھوٹا نقصان ہوا، پورا گھاٹا ہو گیا مال میں، پورا مال تو ختم نہیں ہوا، ذہنی دیوالیہ پن تو نہیں ہوا، میں دوبارہ مارکیٹ میں کھڑا ہو کے محنت کر کے کما سکتا ہوں۔ ہر حیثیت سے غور کرتا جاتا ہوں۔ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہمارے خانوادے کا، پورا خاندان تو زندہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر مصیبت جب آئی، میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، یعنی میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا، اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنے والا ہوا، اللہ کا شکر ہو۔ پھر چوتھی یہ کہ اللہ نے مجھ کو چنا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گناہ جھڑیں گے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گھاٹا اٹھاتے کون ہے، خسارے میں کون ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، ورنہ مصیبت میں بھی آدمی اپنے آپ کو نفع میں پاتا ہے۔ ہم حالات میں جانے دیجئے، دنیا کے اندر ہم کو جو گھاٹا لگتا ہے وہ اصل میں گھاٹا نہیں ہے، وہ نفع ہے اصل میں۔ تو اب غور کرتے جائیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ کیا دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم سب اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرو، نہیں تو عذاب آئے گا۔ اور دوسری چیز، بہترین چیز اللہ کا نازل کردہ دین ہے، بہترین۔ اب بہترین کی تلاش میں ادھر ادھر جو بھٹکتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں ایک مقام پر 10 احکامات ہیں، سورہ انعام کے بالکل آخر میں، ایک رکوع پہلے کچھ اقوال ایسے نقل کیے گئے ہیں کہ یہ 10 احکامات ہر نبی پر نہ آئے، ہر نبی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات جب لے کر آئے تو اس میں یہ 10 احکامات تھے، اور ان 10 احکامات کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ہر حکم ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کرے تو اس کی جنسوں کی تمام چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ جیسے مثلاً مثال پہلی، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کیا تم کو بتا نہ دیا جائے کیا چیزیں اللہ نے حرام کی؟ اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا، شرک۔ اب دیکھیے ایک آدمی شروع کرتا ہے پورا دین ضائع ہو جاتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمام عمل کو ضائع کر دے گا۔ تو جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے، ایک پر بھی اگر آپ عمل نہیں کرے گا تو اس جنس کی تمام چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ والدین کی فرما برداری نہیں کرے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ہر چیز پر غور کرتے، تو اس کا آخری جو ہے غور کرتے جائیے، آخری چیز وہ ہے نہیں، ابھی وقت بھی ہو چکا ہے ورنہ میں بتاتا، اس میں آخری ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ دیکھیے جتنی آیتیں، 3 آیت میں 10 احکامات ہیں، ہر آیت کا آخری جملہ ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ اس کی وصیت کرتا ہے تم کو۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی کی وصیت دیکھنا ہے ان آیتوں کو پڑھ جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد دائیں اور بائیں 2 لکیریں پاڑی اور کہا یہ گمراہی کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ بہقی کی صحیح سند سے روایت۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر اچانک عذاب آئے گا اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذر بیان کی ہے کہ کیا کیا عذر کرے گا۔ ہم عذر کرنے والے میں اس وقت نہیں رہیں گے جب تک اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے رہیں گے، ورنہ کوئی عذر وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آدمی دنیا میں اپنا خانہ طے کر لے، وہ عذر کرنے والوں میں رہے گا، یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا اور کوئی برائی ان کو چھو نہ سکے گی۔ تو کامیابی حاصل کرنے اور ہر برائی سے بچنے کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا قیامت کے روز اسی کی بنیاد پر نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پرہیزگار بندوں میں کر دے۔ رب العالمین اللہ عذاب آنے والی تیری نافرمانی کی بنیاد پر تیری عذاب اور تیری پکڑ والے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہم بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.